ایک وقت تھا، ایک زمانہ گزر گیا جب میں جوان تھی، تو میں اللہ کے رسول کی شہر مدینہ الرسول میں تھی، اور اللہ کے رسول کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی میں کنیز تھی، ان کے گھر میں کام کرتی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا آخری وقت آیا نا، تو آپ نے مجھے بلایا، میرا نام فضہ ہے، میں نہیں جانتی تو کون ہو، پانی مجھ کو پلاتی ہوں یہ بتا رہے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے مجھے بلایا اور بلا کر کہا فضہ میں دنیا سے جا رہی ہوں، اب تو کہاں جائے گی؟ حبشے واپس جائے گی؟ کہا بی بی جان حبشے نہیں جاؤں گی، میرا شہر حبشہ ہے، لیکن میرے بھائی اور کچھ رشتہ دار شام میں رہتے ہیں، میں شام میں چلی جاؤں گی۔ تو کہا ٹھیک ہے فضہ تم چلی جانا۔ پھر وہ فضہ پوری عورت سیدہ زینب کو جانتی تو نہیں تھی جن سے بات کر رہی تھی، کہتی پھر میں نے سیدہ سے کہا کہ تم دنیا سے جا رہی ہو، مجھے کوئی وصیت نصیحت کر دو، اس پہ عمل کرتی رہو۔ تو کہا فضہ تو شام جا رہی ہے؟ میں نے کہا تم شام جا رہی ہے۔ تو کہا بس ایک ہی نصیحت اور وصیت ہے، شام میں اگر کوئی قیدی نظر آئے نا تو ان کی خدمت کر دو، ان قیدیوں کو دودھ پلانا، ان کو پانی پلانا، اگر کوئی ننگے سر خواتین نظر آئے تو ان کو چادریں دے دو۔ میں نہیں جانتی ہوں تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، بس میں تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اس وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ سیدہ زینب کے اندر ایک جذبات تھے، پہاڑ کا دل پھٹتا سن کر، اور پھر قابو کر کے کہا، جذبات میں قابو رکھ کے پوچھا فضہ اب ہم کہتی ہیں تیرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعائی کر سکتی ہیں، بتا کیا دعا کریں؟ اس نے کہا بس ایک دعا کر دیں کہ میں جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے آئی تھی نا، ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک حسن تھے، ایک حسین تھے، ایک زینب تھی جو جھولے میں کھیلتی تھی اور میری گود میں کھیلا کرتی تھی، بس دعا کرتے تو مرنے سے پہلے ان کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اتنا مجھے پتہ چلا ہے کہ امام حسن کو شہید کر دیا گیا، لیکن امام حسین کا اور سیدہ زینب کا ابھی تک مجھے علم نہیں ہے وہ کس حال میں ہے۔ بس بی بی دعا کر دینا زینب کی مجھے زیارت نصیب ہو جائے مرنے سے پہلے، اور حسین کی۔ تو سیدہ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنے چادر کا پلو آنکھوں پہ لا کے پھر ہچکی بند گئی۔ کہا بی بی روتی کیوں ہو؟ سیدہ فضہ نے اس بوڑھی ماں نے پوچھا، آنکھوں سے کپڑا ہٹایا تو آنکھیں سرخ تھیں۔ کہا فضہ تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جو سب سے آگے نیزے کی نوک پہ سا ہے وہ حسین بن علی کا، اور جس سے تو بات کر رہی ہے یہی سیدہ زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ جب یہ سنا تو سیدہ فضہ ہوش کر رہی پوری تھی، خش کھا کے چیخ ماری زمین پہ گری، قافلہ آگے گزر گیا، دربار یزید میں پہنچا، لوگوں نے فضہ پہ پانی ڈالا، ہوش آیا، لاٹھی کے سہارے میں چلتے چلتے دربار یزید میں پہنچ گئی۔ قیدی کھڑے ہیں، سیدہ زینب ہے، امام زین العابدین زنجیروں کے ساتھ کھڑے ہیں، امام حسین کا سر یزید کے سامنے پڑا تھا، یزید کے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ اس نے جب امام حسین کے ہونٹوں پہ لاٹھی ماری تو وہ فضہ جو چل نہیں سکتی تھی، جس کی آواز کانپتی تھی، لڑکھڑاتی تھی، پھر ایک جنگل میں شیرنی کی طرف دھاڑتی ہے اور کہا ظالم ملعون ہٹا لے اپنی چھڑی، تو جانتا نہیں تو جس کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے، اللہ کی قسم میں نے خود دیکھا ان ہونٹوں کو منہ میں ڈال کر چوسا کرتے تھے۔ یزید نے کہا یہ کون ہے بی بی اتنا کہتی، اتنی جرأت اس بی بی کی؟ کہا اس نے گردن اڑا دو۔ تو چند سپاہی آگے بڑھے تو اس کی فوج میں حبشے کے فوجی تھے، سپاہی تھے، حبشے کے فوجیوں کی تلواریں نکل آئیں۔ کہا یزید خبردار حبشے کی ماں ہے، اگر ایک بھی آگے کسی نے قدم بڑھایا کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اس وقت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کیا اور چیخ نکل گئی اور کہا نانا جان آگے تو حبشے کی ماں کی یہ تلواریں نکل آئیں، رسول اللہ کی بیٹی کی تلواریں نہ نکل سکیں۔ بات ہی کربلا یہ سبق سکھاتی ہے، اگر دنیا کا سکون اور عزت چاہتے ہو، رشتوں کے تقدس کو سمجھ جاؤ، اللہ تمہیں دارین کی عزت اور سعادت نصیب فرمائے گا۔ اللہ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت